تو یہ جگہ جو ہے یہ ان الجھنوں والے موضوعات کو بیان کرنے کی نہیں ہے۔ میں آپ سب سے، بچوں سے، جوانوں سے، بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ میں خطیب، میں ذاکر جب یہاں آ کر زندہ باد مرد آباد حلالی حرامی کی باتیں کروں کسی موضوع پر، تو خدا کے لیے کم سے کم پرچی اس کو ضرور بھیج دیں کہ بھائی یہاں پر یہ والی باتیں نہیں کرو۔ مولا کے فضائل کیا کم ہے جو تم ہمیں ایک دوسرے کو حلالی حرامی بول رہے ہو؟ اہل بیت کے کمالات بیان کرنے کا موضوع کیا کم ہے جو تم آپس میں لڑوانے کی باتیں کر رہے ہو؟ ہم تو سنیوں سے پیار کر رہے ہیں، تم آپس میں لڑ رہے ہو۔ ہم تو ہندوؤں کو مجلس میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں، تم آپس میں لڑ رہے ہو۔ تو بہت سارے 50 لاکھ موضوعات ہیں جنہیں بیان کرنا چاہیے۔ تو خدا کے لیے ایک تو یہ والا موضوع کسی طرح سے ہمارے ہاں آہستہ آہستہ ریموو ہونا چاہیے۔ اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ الٹا ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ پھر دوبارہ تسلی دیجئے، ناراض تو نہیں ہے؟ خفا تو نہیں ہو رہے مجھ سے؟ دوسری گزارش مجھے شیعہ بھائیوں سے کرنی ہے، کر لوں؟ اپنے علماء کی مخالفت نہ کیجئے۔ عالم ہر طرح کا ہر جگہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جب ایک اچھے ڈاکٹر کو، ایک برے ڈاکٹر کو چھوڑ کر اچھے ڈاکٹر کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اس ڈاکٹر کی برائی نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم دوسرے کے پاس جا رہے ہیں۔ آپ ایک انجینئر کو چھوڑ کے دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، اگرچہ پہلے والے انجینئر نے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ بھی کیا ہوتا ہے، پھر بھی آپ جاتے تو انجینئر کے پاس ہی ہے نا۔ آپ کو اگر قانون کا مسئلہ حل کروانا ہو اور کسی وکیل نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو تو بھی آپ قانون دان وکیل کے پاس ہی جاتے ہیں نا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قانون کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کسی وکیل نے زیادتی کی ہو تو آپ نے کہا اب میں مکینک سے جو ہے نا اپنا کیس لڑوں گا۔ ڈاکٹر نے، فلاں ڈاکٹر نے زیادتی کی ہے تو اب میں ڈاکٹر سے علاج نہیں کرواؤں گا، اب میں وہ ٹھیلا جو لگائے ہوئے ککڑی بیچنے والا ہے اس سے علاج کرواؤں گا۔ جائیں گے تو پھر بھی عالم کے پاس نا، جائیں گے پھر بھی وکیل کے پاس، جائیں گے پھر بھی انجینئر کے پاس۔ تو جس کو چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں اس کو کیوں یاد کیے بیٹھے؟ جو اچھا آدمی ہے اسے یاد کیجئے۔ معصوم تو صرف 14 ہے نا، معصوم تو صرف 14 ہے۔ سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، سب غلط ہو سکتے ہیں، کوئی ایک صحیح ہوگا 50 غلط ہوں گے۔ تو ہمیں صحیح کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ جو قومیں اپنے علماء کی بے احترامی کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کرتی ہیں، اور قرآن نے ویسے ہی منع کیا ہے کہ جو جانتا نہیں ہے اس سے بات نہیں کرو۔ میں تو بریلوی اور دیوبندی علماء کے احترام کا قائل ہوں۔ اگر آپ کے علاقے کے اندر کوئی بریلوی مفتی عالم دین رہتا ہے اور آپ کو سامنے نظر آ جائے، آگے بڑھ کر اس کا احترام کریں، اسے سلام کریں اور جتا کے کریں کہ میں شیعہ ہوں اور آپ کا احترام کر رہا ہوں۔ دیوبندی عالم دین کا بھی احترام کریں، اس لیے کہ اگر عالم نہیں ہوگا تو بات کس سے ہوگی؟ قرآن تو منع کر رہا ہے کہ جاہلوں سے بات نہیں کرو۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب ان کے سامنے کوئی جاہل آ کے کھڑا ہوتا ہے وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، بات نہیں کرتے۔ بات تو عالم سے ہوگی نا۔ تو خدا کے لیے اپنے علماء جو غلط ہیں ان سے آنکھیں بند کر لیجئے۔ سب صحیح نہیں ہے، مجھے پتا ہے، میرے قبیلے کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، آپ سے زیادہ مجھے پتا ہے کہ کہاں مسئلہ، کہاں کمزوری ہے، کہاں پانی مرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ پھر ہم انہیں چھوڑ کر، ہم جو ہے وہ عالم کو چھوڑ کے مکینک سے بات کریں گے تو شرعی مسئلہ بتا دے، انجینئر سے پوچھیں گے تم شرعی مسئلہ بتا دو۔ قرآن اور حدیث کا جو عالم ہے، اور مجھے نقن صاحب کی تو بڑی حسین مثال یاد آ رہی ہے، وہ فرماتے ہیں بے عمل عالم دین کا بھی احترام کرو۔ سنیں جملہ، سنیں، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ کہتے ہیں بے عمل عالم دین کا بھی احترام کرو، اس لیے کہ بے عمل عالم دین اس نابینا کی طرح ہے جو اندھیرے رستے پہ لالٹین لیے کھڑا ہے۔ اسے خود تو نظر آ نہیں رہا مگر تمہیں تو رستہ دکھا رہا ہے، تمہیں تو شرعی مسئلہ بتا رہا ہے، تمہیں تو قرآن کی حدیث اور قرآن کی تفسیر اور حدیث کی تشریح کر رہا ہے۔ تو یہ دو کام شیعہ حضرات بھی کر لیں، انشاءاللہ ترقی ہمارے قدم چوم رہی ہے۔